تو آئیے آخری خطیب کے لیے دعوت دیتا ہوں میں میری مراد محمد نبیل انور صاحب جو کہ آئیں آ کر حضور کی باتوں سے ہمارے دلوں کو منور فرمائے. پرزور نعرہ بلند کیجیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عظمت و شان مصطفیٰ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج جس موضوع پر مجھے گفتگو کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. چونکہ ربیع الاول شریف کا بھی مہینہ ہے، اسی حوالے سے چند باتیں عرض کروں گا. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور آ گیا اور روشن کتاب آ گئی. حضرت محترم، اس آیت میں دو باتیں قابل غور ہیں. ایک تو نور سے کیا مراد ہے اور دوسرا روشن کتاب سے کیا مراد ہے. تمام مفسرین نے، تمام علماء نے یہ لکھا ہے کہ اس نور سے مراد خود ذات محمد ہے، اور روشن کتاب سے مراد جو حضور ساتھ لائے قرآن مجید. ذات محترم، اسی قرآن میں حضور کی تشریف آوری کے سلسلے میں کئی تو لفظ جا استعمال ہوا، جیسا کہ قد جاءکم من اللہ نور، اور کئی لفظ باس آ کے سیگے استعمال ہوئے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا، اور کئی تو لفظ ارسلہ کے سیگے استعمال ہوئے، جس طرح کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی. یعنی آپ کی مجیت، آپ کی بعثت اور رسالت کا تذکرہ ہے، خلقت یا تخلیق کا بیان نہیں. یہ نہیں فرمایا هو الذی خلقا. تو اس کی مثال میں یوں واضح کروں گا کہ میں یہاں آیا، یہاں پیدا تو نہیں ہوا. تو جب یہ کہا جائے کہ فلاں شخص یہاں آیا تو اس کا مطلب صاف ہے کہ یہاں آنے سے پہلے وہ کہیں اور موجود تھا، اسی لیے تو یہاں آیا. تو اللہ نے قرآن میں حضور کی تشریف آوری کو، حضور کی آمد کو خالقہ یا خلقہ کے الفاظ سے بیان نہیں کیا، بلکہ بعثا، ارسلہ، جا کے الفاظ استعمال کیے. یعنی کہ آپ کی مشیت کا تذکرہ ہے، آپ کی بعثت کا تذکرہ ہے، آپ کی رسالت کا تذکرہ ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور کو ہماری طرف بھیج کر یہ فرما دیا قد جاءکم من اللہ نور، یعنی آپ کی تشریف آوری کا بیان ہے. تو معلوم ہوا کہ 12 ربیع الاول کی صبح کو حضور اس دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے، بلکہ آپ کی تشریف آوری ہوئی تھی. پیدا تو آپ اس وقت ہوئے تھے جب کہ کچھ بھی پیدا نہ ہوا تھا. ذات محترم، قد جاءکم من اللہ نور کے یہ قرآنی الفاظ صاف طور پر بتا رہے ہیں کہ حضور یہاں آنے سے پہلے بارگاہ غفور میں بصورت نور موجود تھے. بس آپ کا وطن حقیقی حریم قدرت ہے، آپ کا شہر دنافت اللہ ہے، آپ کا محلہ عرش معلیٰ، آپ کا جانا الاللہ، آپ کا آنا من اللہ، آپ کا رہنا مع اللہ، آپ کا سلام سلام اللہ، آپ کا کلام کلام اللہ، آپ کا ہاتھ ید اللہ، آپ کا چہرہ وجہ اللہ، آپ کا دین دین اللہ، آپ کا قرآن کتاب اللہ، آپ کا قبلہ بیت اللہ، آپ کا صحابی رضی اللہ، آپ کا لشکر حزب اللہ، آپ کا حیدر اسد اللہ، آپ کی کان اذان اللہ، آپ کی برکت برکت اللہ، آپ کی رحمت رحمت اللہ، آپ کی رحمت رحمت اللہ، آپ کی ادا رضا اللہ. ان سب کو ملا کر پڑھا جائے تو سبحان اللہ. اگر کوئی ان سب کو مان لے تو ماشاءاللہ، اگر کوئی نہ مانے تو استغفر اللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ. ذات محترم، شاعر حضور کی تشریف آوری کو کیا خوب بیان کرتا ہے کہ آپ عصا ہاہوت میں محو انوار ذات تھے، عالم لاہوت میں محبت اظہار اسرار شیونات تھے، حریم جبروت میں مظہر ابہار صفات تھے، خلوت ملکوت میں مرکز اظہار تجلیات تھے. یا پھر یوں سمجھ لیجئے کہ خدا نے آپ کو آغوش رحمت میں بٹھا کر، علوم اولی و آخری پڑھا کر، رازدار ما کان و ما یکون بنا کر،
اول ما خلق اللہ نوری کا تاج پہنا کر، لولا کا صحرا ماتھے پر سجا کر، بزم کائنات کا مہمان بنا کر، برات دو عالم کا دولہا بنا کر، پورے اہتمام کے ساتھ، پورے احتشام کے ساتھ ہماری طرف بھیج کر اعلان کر دیا قد جاءکم من اللہ نور۔ حضرت محترم، اب دیکھنا یہ ہے کہ آنے والا اپنی ذات کے اعتبار سے کیا تھا۔ تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ بشریت آپ کی صفت ہے، نورانیت آپ کی ذات ہے۔ تو کچھ لوگ حضور کے زمانے میں بھی ایسے تھے جو حضور کو معاذ اللہ اپنے جیسا کہتے تھے۔ وہ کہتے تھے حضور نے خود کہا میں تم جیسا بشر ہوں، قل انما انا بشر مثلکم، کہ میں تم جیسا بشر ہوں۔ یہ حضور نے کہا تو تھا، لیکن مشرکوں سے کہا تھا، کافروں سے کہا تھا۔ اور کیوں کہا تھا اس کی حکمت بیان کرنے لگا ہوں۔ ایک دفعہ حضرت ابراہیم نمرود کے دربار میں کھڑے تھے کہ نمرود نے کہا کون ہے تیرا رب؟ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ تو نمرود نے اپنے قید خانے سے 2 قیدی بلوائے، ایک کو سزائے موت تھی، دوسرے کو عمر قید تھی۔ جس کو سزائے موت تھی اسے رہا کر دیا، اور جسے عمر قید تھی اسے پھانسی پر چڑھا دیا۔ اس نے کہا لو میں بھی زندہ کرتا اور موت دیتا ہوں۔ تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ یہ تو بات کا مطلب ہی غلط سمجھ رہا ہے، میں نے کہا تھا زندہ کرتا ہے، یہ زندہ چھوڑ کر سمجھ رہا ہے کہ اس نے زندہ کر دیا۔ تو اب حضرت ابراہیم نے سوال بدل لیا۔ حضرت ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے، اگر تو رب ہے تو مغرب سے نکال کر دکھا۔ تو کافر کے ہوش اڑ گئے، اگرچہ وہ کر تو نہ سکا، لیکن اس قوم کے دماغ میں یہ بات بیٹھ چکی تھی کہ ابراہیم کا مطالبہ یہ ہے جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ اب وقت گزرتا گیا، حضرت ابراہیم کے بعد حضرت اسماعیل کا زمانہ آیا، سوال وہی تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ حضرت اسحاق کا زمانہ آیا، سوال وہی تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ حضرت یعقوب کا زمانہ آیا، سوال وہی تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ حضرت یوسف کا زمانہ آیا، سوال وہی تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ حضرت موسیٰ و ہارون کا زمانہ آیا، سوال وہی تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا زمانہ آیا، سوال وہی تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ حضرت عیسیٰ کا زمانہ آیا، سوال وہی تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی۔ پھر وہ بھی دن آیا کہ میرے نبی کا پھول حضرت آمنہ کے آنگن میں کھلا، حضور کا بچپن مبارک گزرا، حضور کا لڑکپن مبارک گزرا، حضور کی جوانی مبارک گزری۔ پھر حضور مدینے تشریف لے گئے، پھر حضور مقام صحابہ میں حضرت علی کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے تھے کہ حضرت علی کی عصر کی نماز قضا ہوتی ہے۔ حضرت علی کی آنکھوں سے آنسو نکلتے ہیں، وہ آنسو حضور کے چہرہ انور پر گرتے ہیں۔ تو حضور پوچھتے ہیں کہ اے علی تجھے کیا پریشانی ہے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میری عصر کی نماز قضا ہو گئی۔ تو حضور فرماتے ہیں کہ اے علی ادا پڑھا دوں یا قضا کر کے پڑھ لو گے؟ تو حضرت علی عرض کرتے ہیں میں نے تو کبھی قضا پڑھی ہی نہیں، میں تو ادا ہی پڑھوں گا۔ تو حضور نے فرمایا اے علی تو پریشان نہ ہو، تو پریشان نہ ہو، میں سورج تو پریشان نہ ہو۔ حضور نے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور نے انگلی کا اشارہ کیا، سورج مغرب سے واپس آ گیا۔ تو اب اللہ نے کہا سونیا ابراہیم نے کہا تھا جو مغرب سے سورج نکالے گا دنیا اسے خدا مانے گی، اس لیے کوئی کافر کوئی مشرک تم کو خدا نہ کہہ دے، اس لیے تو خود ہی کہتے میں تم جیسا بشر ہوں۔ کوئی مشرک حضور کو خدا نہ کہہ دے، اس لیے آپ خود ہی کہہ دے کہ میں تم جیسا بشر ہی ہوں، لیکن حضور تو ہم جیسے ہے ہی نہیں۔ محترم ایک دفعہ حضور تشریف فرما تھے کہ ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں۔ تو جب بھی پوچھنے لگتا ہوں تو ذہن میں خیال آتا ہے کہیں مجلس مصطفیٰ کی بے ادبی نہ ہو جائے، کہیں آواز اونچی نہ ہو جائے، پھر بیٹھ جاتا ہوں، لیکن یہ سوال میرے سر پر منڈلاتا رہتا ہے۔ تو حضور نے جب اتنا سنا حضور نے مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا ایسا بھی پوچھنا تیرا کام ہے، بتانا میرا کام ہے۔ تو صحابی حضرت جابر بن عبداللہ انصاری تھے، آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بی ابی انتا و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء
کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو، مجھے بتائیے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اور میں اکثر یہ سوچتا رہتا ہوں کہ جب خدا نے کائنات کو بنایا ہوگا، بساطِ زمین کو بچھایا ہوگا، آسمان کو ستاروں سے سجایا ہوگا، تو سب سے پہلے کس شے کو بنایا ہوگا؟ تو حضرت جابر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے خبر دیجئے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو کن کہا؟ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کی وہ پہلی چاہت کیا تھی؟ جب حضور نے اتنا سنا حضور مسکرا پڑے، حضور نے فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نوری، فرمایا ہے جابر تیرا سوال یہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا کیا؟ اللہ کی وہ پہلی چاہت کیا تھی؟ وہ کوئی لوح نہ تھے، نہ قلم، نہ عرب، نہ عجم، نہ جنت، نہ نار، نہ آتش، نہ گلزار، نہ ملک، نہ فلک، نہ افلاک، نہ فلک، نہ بلبل، نہ چہک، نہ پھول، نہ مہک، نہ شمس، نہ قمر، نہ شجر، نہ حجر، نہ جن، نہ بشر، نہ بحر، نہ بر، نہ خشک، نہ تر، نہ ادھر، نہ ادھر، نہ کدھر، نہ جدھر، نہ زمین تھی، نہ زمان تھا، نہ مکی تھے، نہ مکان تھا، نہ چنی تھے، نہ چنا تھا، حالانکہ کچھ بھی نہ تھا۔ فرمایا ہے جابر اللہ نے سب سے پہلے جس چیز کو کن کہا، جس چیز کو سب سے پہلے پیدا کیا وہ تیرے نبی کا نور تھا۔ اور کیا بتاؤں کہ وہ کیا تھا اور یہ کیا تھی۔ ذات محترم وہ نور تھا، یہ اس کی تنویر تھے، وہ مصور تھا، یہ اس کی تصویر تھے، وہ قادر تھا، یہ اس کی تقدیر تھے، وہ مدبر تھا، یہ اس کی تدبیر تھے، یا پھر یوں کہہ لیجئے وہ خالق تھا، یہ مخلوق تھے، وہ محب تھا، یہ محبوب تھے، وہ آہد تھا، یہ احمد تھے، وہ حمید تھا، یہ نبی محمد مصطفیٰ تھے۔ حضور نے فرمایا ہے جابر اللہ نے یہ کائنات پیدا کرنے سے پہلے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا، اور وہ نور کن کن شخصیتوں سے ہوتا ہوا حضور کے پاس آیا۔ سب سے پہلے وہ نور حضرت آدم علیہ السلام کو ملا، آدم سے شیش کو ملا، شیش سے انوش کو ملا، انوش سے کنان کو ملا، کنان سے محلیل کو ملا، محلیل سے یارو کو ملا، یارو سے ادریس کو ملا، ادریس سے متوسلح کو ملا، متوسلح سے لمک کو ملا، لمک سے نو کو ملا، نو سے سام کو ملا، سام سے عرفہ قصد کو ملا، عرفہ قصد سے صالح کو ملا، صالح سے ہود کو ملا، ہود کو فلج سے ملا، فلج ہود سے فلج کو ملا، فلج سے راؤ کو ملا، راؤ سے سروج کو ملا، سروج سے نہور کو ملا، نہور سے آزر کو ملا، آزر سے ابراہیم کو ملا، ابراہیم سے اسماعیل کو ملا، اسماعیل سے عدنان کو ملا، عدنان سے ماد کو ملا، ماد سے نزار کو ملا، نزار سے مدر کو ملا، مدر سے الیاس کو ملا، الیاس سے مدرکہ کو ملا، مدرکہ سے خزیمہ کو ملا، خزیمہ سے کنانہ کو ملا، کنانہ سے ندر کو ملا، ندر سے مالک کو ملا، مالک سے فہر کو ملا، فہر سے غالب کو ملا، غالب سے لوی کو ملا، لوی سے کعب کو ملا، کعب سے مرہ کو ملا، مرہ سے کلاب کو ملا، کلاب سے قصی کو ملا، قصی سے عبد المناف کو ملا، عبد المناف سے ہاشم کو ملا، ہاشم سے عبد المطلب کو ملا، عبد المطلب سے عبداللہ کو ملا۔ پھر وہ نور پاک بی بی حضرت آمنہ کے بطن پاک میں آیا، پھر وہ نور 12 ربیع الاول کی صبح کو اس کائنات میں چمکا، جس کی وجہ سے ساری کائنات روشن ہو گئی۔ فرمایا یہ کائنات بنانے سے پہلے اللہ نے تیرے نبی کا نور اپنے نور سے پیدا کیا۔ رات محترم حضور کی تشریف آوری، حضور کی آمد کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ اگر یہ کوئی معمولی واقعہ ہوتا تو قرآن میں بار بار اس کی بشارتیں نہ سنائی جاتی۔ حضور کے آنے سے پہلے انبیاء اپنی امتوں کو حضور کی بشارت نہ سناتے، بلکہ حقیقت تو یہ ہے وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ سے لے کر مُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِهِ اسْمُهُ احمد تک آپ کی تشریف آوری کے اعلانات ہیں، آپ کی مبشرات ہیں۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ آدم کی توبہ اور نوح کی نجات حضور کے صدقے سے مقبول و منظور ہوئی ہے۔ اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حضور کی سیرت پر، حضور کے کردار پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔